السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سراجی چینل کے ایک سبسکرائبر جناب شفیق الاسلام جو چھتیس گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ آپ کے چینل کے ذریعے سے جو ہے فطرہ کے تعلق سے جو ہے کچھ بیان فرمائیں۔ اب میں ہمارے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری ضمیر الدین جامی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت والا فطرہ پر جو ہے روشنی ڈالیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ کس تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت حضرت سیدنا کثیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ سے پتہ چل گیا کہ صدقہ فطر قرآن کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب آئیے حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کا ہمیں فائدہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کا روزہ آسمان و زمین کے بیچ میں رکا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے، اور ہر مالک کے نصاب پر۔ اب دیکھیے یہاں تک تو بات رہی حدیث پاک کے مطابق کہ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ صدقہ فطر اگر کسی نے روزہ رکھا ہو، اگر وہ نہ ادا کرے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر مالک کے نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ایک ایک صدقہ دینا واجب ہے، اور صدقہ فطر دینے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے اپنی شرارت سے اگر جان بوجھ کے روزہ اگر چھوڑ دے، جب بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چھوٹے یا بڑے، آزاد یا غلام، مرد یا عورت، غنی یا فقیر میں سے ہر ایک پر نصف سا گندم یا جو صدقہ فطر ہے۔ غنی کو تو اللہ عز و جل برکت عطا فرمائے گا، جبکہ فقیر کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا جو کچھ اس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے، راہ خدا میں دیا ہے۔ اب ہمیں اس میں یہ سمجھنا ہے کہ صدقہ فطر کے بارے میں جو حدیث پاک میں آیا ہے آدھا سا، تو اس پر آدھا سا ہمارے سماج کے حساب سے کتنا ہوتا ہے؟ تو سماج کے حساب سے ابھی جو ہمارے علماء کرام نے اس کو اپنے سماج میں جو کلو کا حساب چلتا ہے اس کے حساب سے 2 کلو 45 گرام اس کا حساب لگایا ہے۔ اب اس کی قیمت اپنے اپنے علاقے کے حساب سے آپ حضرات لگا لیں۔ ہم راج محل صاحب گنج جھارکھنڈ کے علاقے میں رہتے ہیں، یہاں پر 20 روپے کلو گیہوں کا ریٹ ہے، اس حساب سے 2 کلو کا 40 روپے ہوتے ہیں، اور باقی 45 گرام کا جو بھی 1 روپے 2 روپے مان لیں آپ، ملا جلا کے 41-42 روپے پڑتے ہیں۔ اس حساب سے صدقہ فطر اس علاقے میں ادا کریں گے، اور باقی آپ حضرات کے علاقے میں کیا ریٹ ہے، ریٹ کے حساب سے 2 کلو 45 گرام جو بھی پیسہ بنتا ہے اس کا ریٹ ہوتا ہے، اس حساب سے ایک آدمی پر آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور صدقہ فطر اب کس کو آپ دیں، تو اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ صدقہ فطر ان کو دیا جائے گا جو کہ زکوٰۃ لینے کے لائق ہو۔ جو زکوٰۃ لینے کے لائق ہے وہی صدقہ فطر کو بھی لینے کے لائق ہے۔ اب صدقہ فطر کب ادا کریں، اب یہ بات آتی ہے آگے۔ تو صدقہ فطر کے لیے پوری زندگی آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے۔ اگر آپ عید کے نماز سے پہلے تک صدقہ فطر ادا نہیں کر سکے ہیں
تو आपकी ज़िंदगी अभी आपकी बाकी है, तो आप अभी भी उसको अदा कर सकते हैं, आपका वो क़ज़ा नहीं होगा। या बगैर, अब जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि ईद की नमाज से पहले अगर हम अदा नहीं कर सके तो अब हमारे ऊपर से ये फितरा जो है साक़ित हो गया, अब हमें अदा करना नहीं होगा, ये सोचते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि आपका सुन्नत छूट गया। सुन्नत ये है कि सुबह सादिक से लेकर के आप ईद की नमाज के पहले तक में सदक़ा फ़ित्र अदा करना, ये सुन्नत है। सुन्नत आपका तर्क हुआ है, लेकिन फ़ितरा आपके ऊपर से अभी उठा नहीं है। तो अगर आप ईद की नमाज से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं कर पाए हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो आप उम्र में कभी भी आप अदा कर लेंगे, तो आप उसका आपको अदा हो जाएगा। यानी उम्र में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके पास हो, आप अदा कर लें। हर साल आपको, जो भी घर के मालिक हों, उनके लिए ज़रूरी है कि हर साल वो अपनी तरफ से और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा करें। यहाँ तक कि ईद की नमाज से पहले भी कोई बच्चा अगर आपके घर पैदा होता है तो उसका भी सदक़ा फ़ित्र आपको अदा करना ज़रूरी आपके लिए है। तो इन बातों को आप याद रखें। इनके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप इनके अलावा भी कोई मसाइल आपके ज़हन में हो तो सारी बातों को मैंने यहाँ पे नहीं बयान किया है। जो कुछ भी मैंने बयान किया है, अगर इसमें आपका मसला पूरा हल होता है तो ठीक है, वरना अगर और भी कोई मसला आपके ज़हन में है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और जो भी व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिए हुए हैं आप उनमें भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात हम लोग देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, सिराजी चैनल के जो भी प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं दूसरों तक भी पहुंचा दिया करें, ताकि इससे आपका भी फ़ायदा हो और आपके दूसरे मोमिन भाइयों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप किसी को शेयर करते हैं और आपके शेयर करने से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो ये तो उनका फ़ायदा है, और आपकी वजह से उनका फ़ायदा आ रहा है, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा और हम लोगों को भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए आप ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को शेयर करें दूसरों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी बातें मालूम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।